ایرانی سمندروں کا گھیراؤ، آبنۂ ہورمز کی ناکہ بندی، امریکی صدر کی ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی، ایران سے جوہری مواد واپس لینے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ آج ہی متعلقہ افراد کی کال موصول ہوئی، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذاکرات میں بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہوا۔ یقین ہے ایرانی آخرکار راضی ہو جائیں گے۔ ایرانی آبنۂ ہورمز میں تجارت نہیں کر پا رہے۔ امریکہ اس صورتحال کو بڑی آسانی سے برقرار رکھے گا۔ متعدد سامان اور تیل بردار بحری جہازوں نے آبنۂ ہورمز کو عبور کیا۔ تیل بردار بحری جہاز امریکہ تیل لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت لڑائی نہیں ہو رہی، تنازع سے نمٹنے کے لیے ٹائم لائن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کوششیں تیز، ثالثوں کے رابطے جاری۔ مذاکرات کا اگلا دور چند روز میں ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق بات چیت سے اندیا ملتا ہے کہ امن معاہدے کی جانب اب بھی کوئی پیش رفت متوقع ہے۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے درمیان بالمشافہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے سوال پر امریکی نائب صدر کا جواب۔ جے ڈی وینس نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا امید ہے ایران آبنۂ ہورمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا۔ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یورینیم مسودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ ایران کو لچک دکھاتے ہوئے امریکہ کے اہم مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایران دنیا کے خلاف اقتصادی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اس صورتحال میں دونوں طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایران معاشی دباؤ کی حکمت عملی اپناتا ہے تو امریکہ بھی اس اصول پر عمل کرے گا کہ کوئی ایرانی جہاز باہر نہ جا سکے۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو خطے میں کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے فوجی جہاز آبنۂ ہورمز کی طرف آئے تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں بحری قضا کی ہیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ٹرمپ کی دھمکیاں مذاق کا خیز ہیں۔ امریکی فوج کی نقل و حرکت پر مکمل نظر ہے۔ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کو خطے سے نکال دیا جائے گا۔ فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے امریکی ناکہ بندی عالمی معیشت سے انتقام ہے۔ کیا غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ چینی صدر شی جن پنگ سے بیجنگ میں ابوظہبی کا ولی عہد خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ چینی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا دنیا اس وقت امن و جنگ اور اتحاد و تصادم کے اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ موجودہ حالات میں قریبی ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہو چکی ہے۔ چین اور عرب دنیا کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ضرورت ہے۔ روسی وزیر خارجہ اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سرگئی لاروف نے کہا جنگ روکنا ضروری ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، لڑائی دوبارہ نہیں شروع ہونی چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی اقدامات خطے اور دنیا کی امن و سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے پر زور۔ بیان میں کہا تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں، جنگ بندی ہر صورت برقرار رہنی چاہیے، تمام خلاف ورزیاں فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنۂ ہورمز سمیت تمام سمندری راستوں میں بحری نقل و حرکت کی آزادی کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ امریکی صدر کا پوپ لیو سے معافی مانگنے سے انکار، کہتے ہیں پوپ نے غلط باتیں کی، وہ ایران کے حوالے سے میرے اقدامات کے سخت خلاف ہیں۔ امریکی صدر نے پوپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ ایک جوہری ایران کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے کروڑوں لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ پوپ لیو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا میں جنگ کے خلاف بات کرتا رہوں گا، مسائل کے حل کے لیے مکالمے کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اطالوی وزیراعظم نے پوپ کے بارے میں ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا۔ جارجیا میلونی کا کہنا ہے امریکی صدر کے الفاظ ناقابل قبول ہیں۔ پوپ کیتھولک چرچ کے سربراہ ہیں، ان کی امن کی اپیل اور جنگ کی مذمت بالکل درست ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی امن سے متعلق بیان پر پوپ لیو کی تعریف، ان کے موقف کو بے خوف قرار دے دیا۔ کالیباف نے پوپ کو امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت کرنے پر سراہا، کہا پوپ کا پیغام ہے بے گناہوں کے قتل پر خاموش رہنے والوں کے لیے پیغام ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں IMF کے ڈائریکٹر جہاد ظہور سے ملاقات، اصلاحات اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ IMF سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ محمد اورنگزیب کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے بھی ملاقات، پاکستان کے لیے جاری تعاون اور آئندہ ترقیاتی شراکت داری پر شکریہ ادا کیا۔ سینیٹر محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گیریئر سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاک امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات، اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس 3700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,64,000 سے زائد پر ٹریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، مارک کارنی کی پاکستان کی امن کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے لیے کینیڈا کی توثیق اور حمایت کو سراہا، کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف کا مارک کارنی کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ۔ روسی وزیر خارجہ اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سرگئی لاروف نے کہا نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، لڑائی دوبارہ نہیں شروع ہونی چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی اقدامات خطے اور دنیا کی امن و سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے معاملات حل کروانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، خطے میں امن کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے رہنماؤں کو ایک میز پر بٹھایا۔ مذاکراتی عمل میں کئی بار بات ٹوٹتے جڑی، پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے، جنگ بندی ابھی جاری ہے۔ فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت عملی سے عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ مثبت اور تاریخی کردار پر پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر راتوں کو جاگ کر رہے۔ اسلام آباد ٹاکس تاریخی واقعہ ہے، بطور وزیر اعظم قومی رازوں کا امین ہوں۔ کابینہ اجلاس میں فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کو ڈیسک بجا کر خراج تحسین پیش۔ وفاقی کابینہ نے سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد اتفاقی رائے سے منظور کر لی۔ چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار، نائب وزیر اعظم اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی میں ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہیں، رہنماؤں کا اتفاق۔ وانگ یی نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی گونج، قوم کا سر فخر سے بلند۔ برطانوی MP محمد افضل نے پارلیمنٹ سے خطاب میں پاکستانی ثالثی کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کروانے میں پاکستان قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں پر ان کی شکر گزار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے MP محمد افضل کے خطاب کی تائید میں امن کی کوششوں پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 5 افراد شہید، 9 زخمی۔ بمباری سے ہاسپٹل، متعدد گھر اور سکول تباہ۔ اسرائیل نے حملوں میں فاسفورس شیلز کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے بنت جبیل شہر کے تمام داخلی راستوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں، حزب اللہ کا ڈرون سے حملہ، 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ 2 مارچ سے اب تک جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔
وزیراعظم کی عوام کو ریلیف فراہمی کے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی کی ہدایت۔ کہا بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ حکام نے بریفنگ دی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تیل کی درآمد کا انتظام کیا جا چکا۔ بچت کے لیے کفایت شعاری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کا الرٹ جاری۔ 16 سے 19 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور آزاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ تیز ہواؤں، آندھی اور ژالہ باری کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں، درختوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ کسانوں کو فصلوں کی حفاظت کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔